بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو تو پتا ہے کہ کیا ریکویسٹ ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکراتا رکھے اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں، اور میرے جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کا دل سے جزاک اللہ، اور جو کوئی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک اس کی بھی تمام مشکلیں دور فرمائے۔ اب ویڈیو شروع کرتے ہیں، بیان شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، بیان کو سمجھیے گا، کیا پتا کہ ہمارے دل پہ جو زنگ لگا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگے ہیں، کیا پتا اس بیان سے ہی ہٹ جائے، کیا پتا ہم کچھ سبق سیکھ لیں، سبق حاصل کر لیں۔ آج پردے کے بارے میں ہے، بے پردگی کے نقصانات کے بارے میں ہے۔ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ قبیلے بنی خزاعہ کا ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور شرم و حیا کی پیکر ایک باپردہ عورت کو ویرانے میں پیدل سفر کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے شک گزرا کہ یہ پاکیزہ خاتون انہی مسلمانوں میں سے ہوں گی جنہیں اہل مکہ نے مدینے جانے سے روک رکھا ہے۔ اس خاتون سے پوچھنے پر جب اس شخص کو یقین ہوا تو اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی کو یوں تنہا سفر کرنے دے۔ چنانچہ اس نے اپنا سفر روک کر اپنے اونٹ اور اس باپردہ خاتون کو پیش کر کے مدینہ شریف پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ شرم و حیا کی پیکر اس باپردہ خاتون نے بھی اس غیبی امداد سمجھ کر قبول کیا۔ یوں ایک ایسا خاموش سفر شروع ہوا جس نے تاریخ میں سنہری یادیں چھوڑی ہیں، جس پر آج بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ تنہا جانا مدینہ سفر کرنے والی اس باپردہ خاتون کی ہمت کے بھی کیا کہنے۔ وہ خود اپنے اس سفر کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ دوران سفر اس شخص نے راستے بھر مجھ سے کوئی کلام نہ کیا، بلکہ جب آرام کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو بٹھا کر دور ہٹ جاتا۔ میں کجاوے سے نکل کر کسی سائے دار درخت کے نیچے ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو مجھ سے دور کسی اور درخت کے نیچے باندھ دیتا، خود بھی وہیں آرام کرتا۔ جب دوران سفر وقت ہوتا جانے کا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر اسے میرے پاس چھوڑ کر دور ہٹ جاتا۔ میرے سوار ہونے کے بعد خاموشی سے نکیل پکڑتا اور جانب مدینہ چل پڑتا، اور یوں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اللہ پاک اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب میں مدینہ پہنچی تو سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ اقدس پر حاضر ہوئی۔ میں اس وقت نقاب میں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو پھر میں نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور تعارف کرایا، اور جب بتایا کہ میں تنہا ہجرت کر کے آئی تو وہ حیران رہی اور حیرت سے پوچھنے لگی، کیا واقعی تم نے تنہا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے؟ میں نے اقرار کیا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تمام صورتحال جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے اسلام کو سہرایا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت سیدنا ام کلثوم، یہ جو پردہ خاتون تھی، ان کا نام حضرت سیدنا ام کلثوم تھا۔ وہ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی ہجرت کا جو اکیلے سفر بغیر محرم کے کیا تھا، وہ شریعت کے مطابق تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ عورت کی تنہا سفر کرنے کی
کو روکنے کے حکم سے ہجرت کرنے والی اور کفار کی قید سے چھوٹنے والی عورت خارج ہے۔ یہ دونوں عورتیں بغیر محرم اکیلی سفر کر سکتی ہیں، لہٰذا اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلی عورت کا سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ بغیر شوہر یا محرم کے عورت کا 3 دن کی دوری پر واقع کسی جگہ جانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس سفر حج کے اسباب ہیں مگر شوہر نہیں یا کوئی محرم نہیں تو وہ نہیں جا سکتی، وہ گناہگار ہوگی اور اگرچہ فرض حج بھی ادا ہو پھر بھی۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے علمی اور بے شرمی کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ بے پردگی، بے حیائی، بد نگاہی کی تباہ کاریوں نے ہمارے معاشرے کو تباہی بربادی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا۔ اجنبی عورتوں اور مردوں میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ آج پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، آزادی اظہار رائے کے نام پہ پردے کے خلاف جس قدر سازشوں کا سلسلہ جاری ہے، اس طرح اسلام کے حسین تصور کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ کسی بھی عقل مند سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر پوری قوت کے ساتھ بے حیائی کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ بے حیائی، بے پردگی سے متعلق حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ پردہ دار گھرانوں کو پرانی سوچ والے اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والے کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی اور دل آزاری کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بے پردگی کو فروغ دینے والیوں کی خوب پذیرائی دی جاتی ہے۔ پردہ کرنے والوں اور والیوں کو ملا اور مولانی کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی باپردہ اسلامی بہن یا کوئی بھی عورت کسی تقریب میں برقع اوڑھ کر چلی جائے تو سب کہتے ہیں، ارے یہ کیا اوڑھا ہے، اتارو۔ کوئی بولتا ہے، رہنے دو، ہمیں معلوم ہے تم کتنے پردے دار ہو، کیا پرانا انداز اپنا رکھا ہے، کہیں سے کیا آواز آتی ہے، کہیں سے کیا۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں، جو شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ اس قول میں ان قرآنی آیات کا انکار کیا جاتا ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا، مثلاً پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت بے پردگی۔ تو یاد رکھیے، جو جسم کے پردے کا انکار کرے، کہے کہ صرف دل کا ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ خیال کہ یعنی دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہو، محض باطل ہے۔ حدیث میں فرمایا، اگر اس کا دل ہی ٹھیک ہوتا تو خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ غور کیجئے، قرآن ہمیں بے حیائی سے روک رہا ہے۔ جب ہم اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے حکم پر بھی عمل کریں، مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں۔ پاؤں ہیں کہ بے حیائی کی جانب اٹھتے ہیں، ہاتھ ہیں کہ بے حیائی کی جانب جاتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کو دیکھتی ہیں۔ ایسا دور آ چکا ہے، ایک تعداد جو بڑھ چڑھ کے بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہے۔ جو بھی معاملات ہو، نجی ہو یا اجتماعی، محلے میں کوئی تقریب ہو، بازار ہو، ہر جگہ بے حیائی دھوم دھام سے ہے۔ شادیوں کو ہی لے لیجئے، جو ابتدا سے انتہا تک فضول خرچی، بد نگاہی ہے، بے حیائی، ناچ گانا، شراب نوشی، بے پردگی، نامحرموں سے میل جول، ناجائز فیشن، دیگر ناجائز حرام کام ہے، گانوں کی دھنوں پہ رقص کرنا، بے حیائی سے بھرپور تقریب، مووی اور فوٹو بنانا، ڈانس فنکشن کرنا، گویا اب شادیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی،
آپ اس بیان کو پورا سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ ایک حضرت سیدنا ام خلاد رضی اللہ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ درگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈالا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں۔ ایک اور جگہ ہے، ایک بار سخت قحط ہوا، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی تو حضرت سیدنا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی امی جان سے کہ کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کے عرض کی اے اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اس کے صدقے رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل چھٹ گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ ابھی ہم سنتے ہیں بے پردگی کے نقصانات۔ جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں ان کے نقصانات کے بے پردگی اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ بے پردگی ہلاکت خیز گناہ کبیرہ ہے۔ بے پردگی رب کریم کی رحمت سے دوری ہے، دوری اور لعنت کا سبب ہے۔ بے پردگی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بے پردگی بروز قیامت اندھیرے کا باعث بنے گی۔ بے پردگی نفاق کی علامت ہے۔ بے پردگی ایک برا کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ بے پردگی معاشرے میں فحاشی کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ بے پردگی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ بے پردگی شیطانی کام ہے۔ بے پردگی زمانہ جہالت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بے پردگی فطرت کے خلاف ہے۔ بے پردگی انسانی تہذیب کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ بے پردگی بے شمار برائیوں کی اصل ہے۔ بے پردگی حیا غیرت کا خاتمے کا سبب ہے۔ بے پردگی نوجوان نسل کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ بے پردگی بعض اوقات خاندانوں میں پھوٹ کا باعث بنتی ہے۔ بے پردگی بد نگاہی کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح بہت سی بے پردگی کے واقعات ہیں۔ اس لیے پیاری سی وائٹی فیملی، اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اب بے پردگی ہم نہیں کریں گے۔